الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا إمام الأنبياء والمرسلين الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا جد الحسن الحسين يا رسول الله انظر حالنا يا رسول الله انظر حالنا يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قالنا إننا في بار هم مدرك خذ يدي سهل لنا أشقالنا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي کرنے بخشے فیض عالم مظہر روح خدا ناک سارا پیر کامل کاملانہ رحمہ امداد کن اس بار ہمیں آزاد کن در دین و دنیا شاد دنیا شیخ موسی اعظم دستگیر خدا کی عظمتیں کیا ہے محمد مصطفیٰ جانے خدا کی عظمتیں کیا ہے محمد مصطفیٰ جانے مقام مصطفیٰ کیا ہے محمد کا خدا جانے مقام مصطفیٰ کیا ہے محمد
اللہ جل جلالہ وعتم نوالہ وعظم شانہ دی حمد و ثنا اس رب کائنات خالق کائنات مالک کائنات رازق کائنات دی حمد و ثنا وہ ایسا خالق تے رازق ہے، وہ ایسا خالق ہے، وہ ایسا مالک ہے کہ جتے قبضہ قدرت اندر ساڑے سارے جہان ہے، وہ ایسا مالک ہے کہ جتے حکم تے عزت تو بغیر کائنات اندر ایک پتہ بھی حرکت نہیں کر سکتا، وہ ایسا رازق ہے کہ جڑا پتھر دے اندر کیڑے نوں بھی رزق پہنچاندا ہے۔ اس رب ذوالجلال دی حمد و ثنا تو بعد درود شریف نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم شاہ بنی آدم امام الانبیاء خاتم الانبیاء سید الانبیاء نبی اکرم نور مجسم جناب احمد مصطفیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اندر رفیعۃ نذرانۃ عقیدۃ توفۃ درود و سلام نذرانہ پیش کرنے کے بعد آپ نے وسیلہ جلیلہ بن جبل انبیاء کرام آل رسول اصحاب رسول ازواج رسول اولاد رسول اجداد رسول میرے آقا کی ہر نسبت سے بے حد نام تدار درود و سلام نذرانہ پیش کرنے کے بعد اللہ جل جلالہ دی حمد اور خدا بے حد احسان شکر احسان ہے کہ اس مالک نے سانو کہ توفیق بخشی کہ اسی ایک مرتبہ پھر تے گھر اندر آ کے او دا تے پیارے دا ذکر کرنے تے سنن واسطے حاضر ہوئے جاؤ۔ میں اپنی گفتگو کو بلا تمہید شروع کرنا چاہ رہا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک ان اللہ بے شک کہتا مطلب ہے تو جڑی گل میں کرن لگا اے دے اندر شک نہ کرے، بے شک اللہ دے فرشتے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی بارگاہ اندر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ اللہ دے فرشتے حضور دے اوتے درود پڑھتے ہیں۔ اللہ اپنی شان دے مطابق اپنے محبوب تے درود پڑھتا ہے، فرشتے بھی پڑھتے ہیں۔ یا اللہ ساڈے واسطے کی حکم ہے؟ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والے صلو علیہ وسلم تسلیما، جویں میں تے میرے فرشتے میرے محبوب تے درود پڑھتے ہیں، اے ایمان والو تسی بھی میرے محبوب تے درود بھی پڑھو تے سلام بھی بھیجو۔ اللہ فرماتا ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ دی اطاعت کرو، اللہ دے رسول دی اطاعت کرو، اللہ دی اطاعت تے اللہ دے رسول دی اطاعت کرو۔ یا اللہ رسول نماز پڑھے اسی پڑھیے تے اطاعت ہو، رسول حج کرے اسی کریے تے اطاعت ہو گئی، رسول عمرہ کرے اسی کریے اطاعت ہو گئی، حضور کھانا کھان اسی کھائیے اطاعت ہو گئی، حضور لباس پہنن اسی پہنیے اطاعت ہو گئی، حضور امامہ پہنن اسی پہنیے اطاعت ہو گئی، حضور شادی کرن اسی کریے اطاعت ہو گئی۔ یا اللہ نہ تو نماز پڑھے، نہ تو روزہ رکھے، نہ تو حج کرے، نہ تو طواف کعبہ کرے، نہ تو شادی کرے، نہ تو روزہ رکھے، نہ تو کھائے نہ پیے، نہ سوئے نہ اٹھے نہ جاگے، نہ تو کھائے نہ پیے، نہ سون والا، نہ تو سون والا ہے، نہ تیری آنکھاں بند ہونے والیاں، نہ تو تھکن والا نہ کرن والا۔ یا اللہ رسول نے سارے کام کرے، اسی
لیکن میری اطاعت کرو. سارے کام میں نہیں کرتا, کھانا میں نہیں کھاتا, شادی میں نہیں کرتا, نماز میں نہیں پڑھتا, روزے میں نہیں رکھتا, حج میں نہیں کرتا, طواف کرتا میں نہیں کرتا, کیونکہ میں نے تو پاک رہا. تے میری اطاعت ہوے میں جو کرنا نا یہ وہ عمل ہے جڑا رب آپ کرتا ہے. تو فرماتا میری اطاعت ہے کہ میں تے میرے فرشتے میرے محبوب تے درود پڑھدے ہو, میرے محبوب تے درود پڑھدے نہیں. اے ایمان والو میری اطاعت کرتے ہویا تسی بھی میرے محبوب تے درود پڑھیا کرو. اے ایمان والو میری اطاعت ہے کیونکہ کچھ کم ایسے نے جڑا رب کردا نہیں مگر حکم دیندا ہے. نماز رب پڑھدا نہیں لیکن نماز پڑھدا حکم ہے. نماز پڑھدا حکم ہے دیندا ہے. حج رب کردا نہیں, حج کردا حکم ہے دیندا ہے. زکات دیندا نہیں لیکن زکات دیندا حکم دیندا ہے. طواف کعبہ کردا نہیں لیکن طواف کعبہ کرن دا حکم دیندا ہے. میرا رب حجر اسود تے نفل پڑھدا نہیں, مقام ابراہیم تے چومدا نہیں مگر حکم دیندا ہے. لیکن ایمان والو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تے درود تے سلام پڑھنا ہے او کام میں جڑا رب آپ بھی کردا ہے تے نالے حکم بھی دیندا ہے. آپ بھی رب کردا ہے نال حکم بھی دیندا ہے کہ ایمان والو میں بھی پڑھنا, میرے فرشتے بھی پڑھتے ہیں تے ایمان والو تسی بھی میرے محبوب تے درود و سلام پڑھیا کرو. حضرت محترم ایک بندہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ کے اندر روزہ رسول دے اوتے بیٹھا ہویا ہے. بیٹھیا بھوک لگ گئی. جس نے بھوک لگ گئی تو حضور دی بارگاہ میں عرض کرنے لگا یا رسول اللہ میں تیرے دروازے تے آیا سونیا ایتھے کوئی خالی مڑدا نہیں تے سونیا مینوں بھی بھوک لگی ہے مینوں کھانا کھانا دیو. انہیں عرض کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تے درود و سلام پڑھنا شروع کر دیا. درود پڑھدا رہا پڑھدیا آپ سو گیا, قسمت جاگ گئی. آنکھ لگی ظاہری آنکھ بند ہوئی, دل دی آنکھ جاگ گئی. خواب جتنے گئے تیرے تے میرے آقا امام الانبیاء سید الانبیاء نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے. جس نے حضور تشریف لے آئے حضور تے نال حضور تے حضرت ابوبکر صدیق تے عمر فاروق بھی ہیں. حضور نے انہیں ایک روٹی دی, فرمایا لے کھا. آدھا میں روٹی کھانی شروع کی تھی, ادھی روٹی کھا دی, میری آنکھ کھل گئی. جس نے آنکھ کھلی تے ویکھیا وہ ادھی روٹی علی بھی میرے ہاتھ وچ موجود سی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تے درود پڑھن دی اے برکت ہے کہ جو حضور پر محمد کو عطا کر رہے ہیں. بلکہ حضور نے فرمایا جیڑا بندہ ایک مرتبہ میرے تے درود پڑھے, ایک مرتبہ میرے تے درود پڑھے, میرا رب او دے تے 10 رحمتاں نازل کرتا ہے. سبحان اللہ کو اونچا میرا رب او دے تے 10 رحمتاں نازل کرتا ہے. صرف ایتھے ہی بس نہیں بلکہ او دے 10 گناہ بھی معاف کرتا ہے. صرف 10 گناہ دی معافی نہیں بلکہ میرا رب او دے 10 درجے بھی بلند کرتا ہے. جڑا ایک مرتبہ نبی پاک کے درود پڑھے, یہ درود شریف او عمل ہے کہ جڑا ریاکاری دی نیت نال پڑھیا جائے نا, ریاکار جڑی ریاکاری ہے نا بندے دے اعمال کھا جاندی ہے, تباہ کر چھڑتی ہے, برباد کر دیتی ہے. ذرا جی ریاکاری عمل دے اندر آ جائے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں. لیکن درود شریف ایسا عمل ہے جے کوئی ریاکاری دی نیت وکھاوے دی نیت نال بھی پڑھے پھر بھی میرے نبی دی بارگاہ اندر مقبول ہوئے. سبحان اللہ. یہ درود شریف ایسا عمل ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جیڑا بندہ
میرے تے درود پڑھنا بھول گیا وہ جنت دا رستہ بھول گیا. جنت کون نہیں جانا چاہتا؟ اسی سارے اللہ دی عبادت کرنے کا واسطے جنت مل جائے, نماز پڑھنے کا واسطے جنت مل جائے, حج کرنے جاتے ہیں انہیں پیسے لے کے لکھا روپیے لا کے سفر دی مسافت جڑی ہے مشقت بھی برداشت کرنے ہیں, اس ساری ریاست کی عبادت کرنے ہیں کد واسطے اللہ راضی ہو جائے تو جنت مل جائے. تے جنت وہ ملنی ہے جڑا میرے نبی تے درود پڑھدا ہوے. حضور نے فرمایا جڑا میرے تے درود پڑھنا بھول گیا وہ جنت دا رستہ بھول گیا. تے جنت دا رستہ یاد رکھنا جے میرے مصطفی تے درود پڑھنا پینا ہے. سبحان اللہ. تو عزیزان گرامی, حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ میرے نبی کی بارگاہ میں آئے, عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا دل کرتا ہے میں اپنے معاملات تو جڑا ٹائم بچے اس ٹائم تو چوتھائی حصہ میں مقرر کر رہا تھا, میں اس چوتھائی حصے تواڈے تے درود پڑھیا کرتا. میرے نبی نے فرمایا ٹھیک ہے پڑھ لے, جے تو ادھر نالوں بھی زیادہ کرے تے تیرے لیے چنگا ہے, تیرے لیے چنگا ہے. یا رسول اللہ جب چنگا ہے تو پھر میں اپنا نصف حصہ آدھا حصہ اپنے ٹائم کا آدھا حصہ تواڈے تے درود پڑھیا کرا. میرے نبی نے فرمایا ابھی بن کعب ٹھیک ہے پڑھیا کر, جے تو ان تو بھی زیادہ کرے تے تیرے لیے بہتر ہے. یا رسول اللہ بہتر ہے؟ فرمایا ہاں. حضور میں اپنا 3 حصے جڑا ہے نا تواڈے تے درود پڑھیا کرا. میرے نبی نے فرمایا کہ ٹھیک ہے پڑھیا کر, یہ تو زیادہ کرے تے تیرے لیے چنگا ہے. عرض کی یا رسول اللہ اتنا زیادہ پڑھا پھر بھی میرے لیے بہتر ہے. فرمایا ہاں. عرض کی سونیا میں اپنا سارا وقت تواڈے تے درود و سلام پڑھنے گزارے گا. تو میرے نبی دا چہرہ کھل اٹھیا, میرے نبی دا وقت ہاتھ چہرہ وقت ہاتھ چہرہ کھل اٹھیا. میرے نبی نے فرمایا بی بی کعب کہ تو انج کرے اپنا سارا وقت میرے تے درود و سلام پڑھنے گزارے, اللہ تیری یہ ساری پریشانیاں دور کرے گا, تیرے سارے معاملات حل کرے گا. تیرے واسطے دنیا و ما فیہا نالوں سب نالوں بہتر اے عمل سب نالوں زیادہ بہتر دنیا ما فیہا نالوں چنگا تیرے واسطے اے عمل ہے کہ تو سارا وقت میرے تے درود و سلام پڑھتا رہے. اے درود پاک دی فضیلت ہے. بلکہ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ بندہ جدوں تک درود پڑھتا ہے نا, جدوں تک درود پڑھتا ہے, جدوں تک وہ درود پڑھتا رہتا ہے فرشتے جڑے او دے واسطے بخشش دیا دعاواں کرتے رہتے ہیں. اور ایک اور حدیث پاک حضور نے فرمایا کہ بندہ جدوں درود شریف پڑھتا ہے نا محبت نال ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے, ایک مرتبہ محبت نال درود پڑھے تے 3 دن تک فرشتے جڑے نے کرام کاتبین 3 دن تک او دا کوئی گناہ نہیں لکھتے. یہ نبی پاک کے درود پڑھن دی برکت ہے. بلکہ عزیزان کرام حشر کا دن ہوے گا. حشر والے دن حضرت آدم علیہ السلام بیٹھے ہوں گے کہ میری اولاد جڑی ہے کون جنت وچ جا رہے ہیں کون دوزخ وچ جا رہے ہیں. تے ویکھن گے کہ ایک بندہ حضور دا امتی فرشتے اونوں لے کے جہنم ول لے کے جا رہے ہیں. حضرت آدم علیہ السلام نے آواز دی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میرے نبی فرمان کے جی ابو البشر لبیک. حضور حضرت آدم کہتے ہیں یا رسول اللہ دیکھو تہاڈا امتی جڑا فرشتے اونوں دوزخ وچ لے کے جا رہے ہیں تے میرا جنوں امت دی تکلیف گوارے ہی نہیں, جنوں امت دی تکلیف گوارے ہی نہیں. تے حدیث شریف چ آندا ہے کہ حضور اپنی تہ بدن پھڑ لیں گے اور دوڑدے ہوئے جان گے, دوڑدے ہوئے جا کے فرشتہ کر کے رک جاؤ مار کا جس کرے گا یا رب العالمین کیا تو میرے نال وعدہ نہیں کیتا کہ آج حشر دے دن میری گل سنی جائے گی. میرا رب فرشتہ کو کہے گا جویں میرا سونا محبوب کہندا ہے نا اوویں ہی کر لو, جویں میرا سونا کہندا ہے اوویں ہی کر لو. آکھنے کی رک جان گے. حضور فرمانے کی کیوں لے کے چلے ہو؟ جی یا رسول اللہ بندہ بڑا گناہگار ہے, انہیں بڑے گناہ کیتے نے, بڑے بھڑے عمل کیتے نے, بڑا جڑا گناہگار ہے, یہ نیکیاں بھی تھوڑیاں تے
گناہ بھی تولے نے گناہ جڑے میں ود گئے نے نیکیاں گھٹ نے اس وجہ تو اینو جہنم وچ لے کے جا رہے ہیں میرے نبی نے فرمایا اچھا اینو جہنم وچ لے کے جا رہے ہو ذرا ایک مرتبہ دوبارہ میزان کرو جدو دوبارہ میزان کیتا رہے گا دوبارہ تولے جڑ کے دیکھا رہے گا اودے گناہ ہلے بھی کٹ نیکیاں زیادہ میرا نبی ایک جیب وچ ایک پرچی نکالے گا اس نیکیاں والے پلڑے اوتے رکھ دے گا نیکیاں والا پلڑا بھاری ہو جائے گا نیکیاں والا پلڑا جڑا ہے نیکیاں ود جان گیا وہ بندہ جنتی ہو جائے گا جنت والے فرشتے کو لے کے جانے دیں گے فرشتیاں روکے گا فرشتیوں ایک منٹ رک جاؤ فرشتیاں روک کے حضور روکے گا اے سونی صورت والے ہو تسی کون ہو تسی کون ہو میرے تے اتنا رحم جس ویلے تے کوئی میرے تے رحم کرن والا نہیں تسی میرے تے رحم کیتا ہے تسی ہے کون ہو میرے نبی نے فرمایا تسی تے بھولن والے ہو میں بھولن والا نہیں میں تے غلاماں دی سندا بھی ہاں جاننا بھی ہاں پہچاننا بھی ہاں میں تیرا نبی محمد رسول اللہ اے جڑی پرچی ہے نا اے او پرچی ہے جڑی دنیا میں رہندے ہویا تو میرے تے ایک مرتبہ محمد رسول کو سلام پڑھیا سبحان اللہ دنیا تے رہندے ہویا ایک مرتبہ محبت نال درود پڑھیے میرا نبی قیامت والے دن بھی بخشش فرماندا ہے میرا نبی قیامت والے دن بھی شفاعت فرماندا ہے میرا نبی جڑا ہے قیامت والے دن بھی دنیا تے بھی قبر اندر بھی حشر اندر بھی میرا نبی جڑا ہے رحمت فرمائے گا بلکہ میرے نبی دی حدیث ہے حضور نے فرمایا اج اسی چاہتے ہیں کہ دنیا دار ساڈا ذکر کرن کوئی بڑا پیسے والا بندہ ہوئے نا او دے کول ساڈا نام پہنچ جائے نا تے بڑا فخر محسوس کرنے کہ یار فلانے وزیر اعظم میں ساڈا نام ہے وزیر اعظم کی ساڈی گل پہنچ گئی ساڈا نام پہنچ گیا ہے وزیر اعلیٰ کو ایم پی ہے ایم این اے فلانے افسر کو بڑے خوش ہونے ہیں اور او دے واسطے پتہ نہیں کتنے پاپڑ بیلے پہنے ہیں لیکن میرے نبی نے فرمایا جڑا ایک مرتبہ میرے تے درود پڑھتا ہے نا فرشتے اس درود پڑھن والا جڑا درود پڑھدا ہے نا اس درود او دا درود بھی لے کے میرے کول پہنچ دے رہے اس درود پڑھن والے دا نام او دے باپ دا نام بھی لے کے میرے کول پیش ہوندے نے میں کیا کنے نصیباں والا درود پڑھن والا جدا نام بھی تیرے نبی دی بارگاہ وچ پیش ہوندا ہے او دے باپ دا نام بھی میرے نبی دی بارگاہ وچ پیش ہوندا ہے کیسا خوش وقت ہوئے گا کہ جدے سامنے جدا نام نبی پاک کے سامنے پیش ہوئے یا رسول اللہ ہے توڑا غلام ہے توڑا کلمہ پڑھن والا ہے توڑا امتی حضور نے توڑے تے درود پڑھے آئے جدو حضور غلامہ دا درود حضور فرماندے نے میں غلامہ دا درود سننا بھی ہاں تے سن کے جواب بھی دینا ہاں تے خوش بھی ہونا تو حضور فرمانا جدو حضور کو ساڈا نام پہنچے گا اسی درود پڑھیے حضور کو ساڈا نام پہنچے تے کیا حضور خوش نہیں ہوتے سبحان اللہ کیا حضور دا چہرہ مسکرائے گا نہیں ایک مرتبہ درود پڑھیے اسی اپنے محبوب دے چہرے دے اوتے مسکراہٹ ویکھیں ایک مرتبہ درود پڑھیے ساڈا نام ہی حضور دی بارگاہ وچ جائے گا ساڈے باپ دا نام حضور دی بارگاہ وچ یا رسول اللہ اے بڑا غلام ہے جنے تواڈے اوتے درود پڑھیا تاکہ اسی درود پڑھنے آ تاکہ اسلام پڑھنے آ اے اللہ صلی علی شفیعنا صلی علی محمد ہن میں تسی چاہندے ہو تواڈا نام حضور دی بارگاہ جائے جواب دیو سبحان اللہ مل کے میرے نال پڑھ لو صلی علی شفیعنا صلی علی صلی علی نبینا صلی علی علیہ بھی لگتا تھوڑا دل نہیں کرتا کہ حضور دی بارگاہ چاہیے دل کرتا ہے کہ نہیں یار غلام ہوئے تو حضور دی تواڈے نبی دا ذکر بھی جے میں تواڈے کول ترلیا میں کرانا میں لوڑ کا دی تواڈے نبی دا ذکر پہ کہنا مل کے پڑھ لو صلی علی نبینا صلی علی محمد
محبت کرو حضور نال انہی محبت کرو اینی محبت کرو اینی محبت کرو کہ جدو قبر اندر جاؤ جدو جان نکلے جب روح میرے پہرانے خاکی سے نکلے بابا جی پھر کی ہوئے گا جدو روح نکل جائے پھر کی ہوئے گا بابا جی فرماتے ہیں اینی حضور نال محبت کرو اینی محبت کرو جدو روح نکل جائے جدو روح نکلے پھر کی ہوئے گا روزے سے آواز آئے او میرا فقیر آیا روزے سے آواز آئے او میرا فقیر آیا روزے سے آواز آئے او میرا فقیر آیا اور میرے مرنے میں آرزو شور مچ جائے گا دیکھو گے میرے مرنے پہ آرزو شور مچ جائے گا دیکھو گے کہ کہنے الوداع سرکار خود تشریف لائے کیڑا کیڑا چاہتا ہے حضور تشریف لے آن جدو دنیا تو جائیے حضور اپنے ہاتھاں نال قبر وچ جیڑا وے دفناتے ہون یہ ساڈے سارے دی ایک خواہش ہے ہر مسلمان دی خواہش ہے ہر کلمہ پڑھن والے دی خواہش ہے جدو میرا دنیا تے آخری ویلا ہوے جدو آخری فنکشن ہوے جدو آخری ویلا جان نکلدی ہوے ادھروں جان نکلدی ہوے ادھروں میرا سونا محبوب آ جائے ادھروں میرا سونا محبوب آ جائے ایک شاعر تڑپیا تے بولیا جس نے جان کو نہیں دے ویلے او شاعر تڑپیا تڑپ کے
کچھ لوگ نے جڑے اج ساڈے نال پیار کرتے ہیں مر گئے کچھ وقت رون گے جڑا سب تو بہتا یار تے سجن ہوندا ہے نا وہ پہلے مک مٹی دی پاتا ہے انداز مک گئی تے پیار وہ دے نال کرو جدو سارے رشتے ناتے دنیا والے دفنا کے آ جان گے میرا سونا نبی اتھے بھی آ جائے سبحان اللہ میرا نبی اتھے بھی کرنے کرے میرا دل کرتا ہے گفتگو تے بہت زیادہ لیکن میرا دل کرتا ہے کہ گجرات تے ایک بوٹا ہویا ہے او دے چند اشعار پڑھا تے جے میرے نال شوق دیو ذرا گل ادھر تر پئی عشق وال تے مل کے میرے نال پڑھیا جڑے کہنے سی مران گے نال تیرے سارے آکھن کے لے جاؤ لے جاؤ لے جاؤ جدو باغ وچ خزانے وال کھولے تے پنچھی اٹھ کے مارے اڈاریاں
مرد یا چہرہ بھی سیاہ چہرے کا بھی بیڑا گرک پھر اندر کی طبی وجوہات کی بنا پر چہرہ دکھایا نہیں جا سکتا میں کیا انہیں کیوں نہیں کہتا چہرہ بکھان دے قابل ہی نہیں چہرے دیکھنے دے انہاں دے ویک جڑے حضور دے عاشق حضرت مولانا عنایت اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ شامل علم والے آپ اس زمانے اندر ایک بندہ جڑا بھوک سے رسول اندر حد تو بد گیا مر گیا وہ چہرہ سیاہ ہو گیا جس لوگ کا چہرہ سیاہ ہو گیا نا آپ نے وہ تو فرمایا خدا چہرہ دیکھا ہے نا ان جدو میں مرا گا نبی نے اس غلام کا چہرہ بھی دیکھا ہے 3 دن میری لاش دفنانا نہیں 3 دن سانگرا ایک چوک کے اندر مولانا عنایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا جنازہ پڑا ہوا لوگ آنے نے زیارت کرتے ہیں 3 دن تو بعد بھی چہرہ ایک ہی طرح تازہ پتہ پہ لگتا ہے سوڑے محبوب نے کرم فرمایا میرے نبی نے کرم فرمایا ہے دنیا میں کسی نے وفا کریے وہ سگڑا اور سینہ دبے نہ دبے پر میرے نبی نے وفا کر کے نا تم پتہ لگے گا دنیا کو بھی ایک چیز ہوئے گا تم پتہ لگے گا سوڑا محبوب آپ آیا ایک بار اس سوڑے نا وفا کر کے جائے یوں دارے جس در اندر دشمن آوے کہ میرا نبی وہ دے واسطے بھی چادرہ بھی یوں دارے کہ پتھر مارن والے واسطے دعا دے بلکہ میاں فرما میں نے پتھر مارن اے والے پتھر مارن اے والے جے تو یارے میرے کون تے زندہ جنت جاوے اس در اندر کوئی خالی مڑ نہیں کوئی سچے دل نال اس در تے حاضری لوائے تے صحیح تو میں اس کر رہا سا بات اور پاسے نکل گئی تو میں اس کر رہا سا کہ جیڑا میرے نبی تے ایک مرتبہ درود پڑھے اللہ 10 رحمتاں نازل فرمائے اگر سی کسی دنیا دار نے سلام لے لی کوئی بڑا بندہ ہوئے پی ایم ایل اے ساڈا ہاتھ ملا رہے نا اسی بڑے نے یار انہیں ساڈا ہاتھ ملایا ساڈی دی بڑی بات فیت ہو گئی یار سانو جاندے انے مجمع ساڈے نال ہاتھ ملایا چھو بڑا فخر کرنے ہیں میرے نبی نے فرمایا جنہیں دنیا دے رہ کے آیا ایک مرتبہ میرے تے محبت نال درود پڑھیا میں محمد کا قیامت والے دن وہ دن مصافحہ کراں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمایا جڑا ایک مرتبہ تے اودی کی شان ہوئے گی جن دے نال حضور ہاتھ ملانا سبحان اللہ جن دے نال میرا نبی ہاتھ ملانا تو عزیزاں گرامی بلکہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا بندہ درود پڑھتا ہے میرے اوتے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جاننا بھی ہے پہچاننا بھی ہے قیامت والے دن اودی شفاعت بھی کراں گا بلکہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منبر تے ایک سیڑھی دے اوتے قدم رکھیا میرے نبی نے فرمایا آمین دوسری تے رکھیا فرمایا آمین تیسری تے رکھیا فرمایا آمین صحابہ کی یا رسول اللہ ان معمول کے خلاف آپ نے کیتا ہے کی ادھر مسلط کی ہے فرمایا جسے میں پہلی سیڑھی تے منبر دی پہلی سیڑھی تے قدم رکھیا تے جبریل امین آئے آ کے رسول یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنوں ماں باپ دے بڑھاپے وچ ملے او ماں باپ دی خدمت کر کے بھی جنت نہ خریدے او تے بھی لعنت میں کہ آمین او دا بھی چہرہ ساڈا دا نک کھا کے ہوے میں کہ آمین فرمایا کہ سنے میں دوسری سیڑھی تے پیر رکھیا تے جبریل امین نے عرض کی تھی یا رسول اللہ جنہوں روزیاں کا مہینہ بھی ملے تے روزے رکھ کے بھی وہ جنت نہ خرید سکیا وہ دا بھی کھا کروں میں کہ آمین تیسری تے جب میں قدم رکھیا تے جبریل نے عرض کی تھی یا رسول اللہ جڑا تہاڈا نام سنے تہاڈا نام سن کے تہاڈے تے درود نہ پڑھے وہ دا بھی کھا کروں میں کہ آمین
درود تے من کرو تسی بھی اپنا حساب لا لو جڑا درود نہیں پڑھدا درود تے ماشاءاللہ درود و سلام تے یہ درود کتھوں آ گیا درود و سلام کتھوں آ گیا صلوات و سلام علیکہ یا رسول اللہ کتھوں آ گیا کہ حضور پہ سلام ہو میں کہا درود تے اینی تانوں چڑھے تے نماز بدل دو سبحان اللہ نماز ہے پاوے کو مولوی ہوے پاوے پیر ہوے پاوے مفتی ہوے ملا ہوے محدث ہوے مفکر ہوے مولوی ہوے خطیب ہوے ادیب ہوے دانشور ہوے منطقی ہوے فلسفی ہوے کوئی بھی جڑا بندہ نماز پڑھے گا نا اودی نماز قبول ہی ادو ہوے گی جدو السلام علیکہ ایھا النبی کہے گا سبحان اللہ جے درود تے انی صلوات و سلام تے انی چڑھے تے نماز ہی بدل اسی تے درود و سلام دے لگانے پیش کرنے صلوات و سلام پڑھنے اسی تے میں الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ بلکہ دنیا تے درود اسی پڑھنے جنت میں چلا جا سبحان اللہ جس نے اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا آدم علیہ السلام جنت میں آپ تھوڑا ٹاہت محسوس کرنا لگے کلے سے نہ دوجا نہ تیجا کوئی انسان نہیں تو آپ سنتے سے اللہ نے اپنی پسلی کو حضرت اماں حوا کو پیدا کیا جس نے بیدار ہوئے آپ خوش ہو گئے جب بڑا لگے تے فرمایا آدم تیرے واسطے بھی تیرا دل نہیں سی لگتا نا جنت میں تیرے واسطے بھی پر پہلے ادا حق میں ادا کر سبحان اللہ ادا حق میں ادا کر یا اللہ میں کو شاہی کو میں کی حق میں ادا کر فرمایا میں ادا سبحان اللہ یا اللہ میں حق میں کی ادا کرا فرمایا میں ادا حق میں ادا کر یا اللہ کی حق میں فرمایا میرے مرتبہ درود و سلام سبحان اللہ ہن ساڈے سارے دے باپ نے آدم علیہ السلام ہے ٹھیک ہے ساڈے پیو نے ہاتھ پیر دتا ماں نے لیا تے اولاد درود سلام تو روک کے پتہ لگا اولاد نلائق ہے سبحان اللہ اولاد ہے ماں باپ دے نقشے قدم تے چلن والی نہیں پیو دتا رب دعایا پیو دتا ماں لیا مفسرین کرام نے پتہ کی لکھیا ہے وہ جڑا درود پاک جڑا حضرت آدم علیہ السلام نے اماں ابا حق میں دتا سی نا او درود پتہ کیڑا سی او میں دسنا درود کیڑا سی او درود سی الصلاۃ والسلام سبحان اللہ علیکہ یا سیدی یا آخر سبحان اللہ اے سیدی یا الصلاۃ
بڑا جڑا میں فقیر ہاں، میرے تے کچھ پیسے دیو۔ حضرت علی اس وقت آپ دے کول ظاہری طور پہ کچھ نہیں سی، یہ مطلب یہ نہیں مولا علی فقیر ہے، ایک کار او کرے جڑا منگن والا نہیں منڈن والا ہے۔ فرمایا اچھا، حضرت علی نے دیکھ لیا کہ کافروں نے تو مذاق اڑایا ہے، آپ نے فرمایا اچھا اپنا مٹھی کھول آپ نے اس مٹی دے نا آپ نے فرمایا مٹھی بند کرنا، مٹھی بند کی تھی، آپ نے 10 مرتبہ درود شریف پڑھیا، سبحان اللہ، 10 مرتبہ نبی تے درود پڑھیا، جس نے درود پڑھ کے آپ نے فرمایا جاؤ جڑے کافر جڑے تیرا مذاق اڑاندے سن نا انہاں دے کول جا کے مٹھی کھولنی ہے، سبحان اللہ۔ چلا گیا، میں کہا بھائی ماشاءاللہ پہ آیا علی نے کچھ دیتا ہے اے کی اے مٹھی دے وچ، میں کہا مٹھی کھول، جس نے مٹھی کھولی میرے نبی تے 10 مرتبہ درود پڑھیا ہے، مٹھی کھولی تے ہاتھ دے جڑی مٹھی خالی سی نبی تے درود پڑھن دی برکت دے نال اس مٹھی دے اندر درہم و دینار موجود نے، سبحان اللہ۔ اے میرے نبی تے درود پڑھن دی برکت ہے، میرے نبی تے درود پڑھن دا جڑا ہے او مقام ہے۔ ایک بندہ آندا میں بحری جہاز دے وچ بیٹھا ہویا، اس ویلے بحری بیڑے ہوندے سن، آندا کہ میں بحری جہاز سے بیٹھا طوفان آیا تے جہاز ڈوبن لگا، آندا میں حضور دی بارگاہ میں درود پڑھنا شروع کرتا، سبحان اللہ، میں درود پڑھنا شروع کر دیتا، میری اکھ لگی قریب سے کہ سارے مر جاتے، جہاز غرق ہو جاتا، آندا ہے جس نے میری اکھ لگی ساوی اکھ بند ہوئی ہے، دل دی اکھ کھول گئی ہے، آندا ہے اکھ لگی سامنے سونا مدینے والا آ گیا ہے، عرض کیتا حضور نے فرمایا میرے غلام میرے تے درود پڑھن والے مینوں پتہ ہے میں جاننا وا میں پہچاننا وا تہاڈا جڑا جہاز ڈوبن والا ہے تہاڈا بیڑا ڈوبن والا وے، جا اپنے ساتھیاں نوں سارے نوں کہہ دے میرے تے ایک مرتبہ 1000 مرتبہ درود پڑھو اللہ کرم کرے گا، آندا ہے عبد میں کہا سارے درود پڑھو، اور سارے اکٹھے ہو کے اسی درود پڑھن لگ پے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ دے اندر درود و سلام دا نذرانہ، آندا ہے علیہ اسی 300 مرتبہ پڑھیا سی، طوفان بھی تھم گیا ہے، انج تھمیا ہے جویں کدی آیا ہی نہیں سی، جویں کدی آیا ہی نہیں سی، انج تھم گیا ہے۔ بلکہ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ میں ایک مچھی لے گیا گھر، جس نے مچھی لے گیا بیگم نے پکا مچھی پکائی، مچھی سارے گھر دا پالن پال چھڑیا، مچھی نہیں گئی، مچھی نہیں گئی، صحابی مچھی چکی تے سرکار دی بارگاہ، سبحان اللہ، اسے حوالہ کیتا سی نا صحابی سی کہ جنوں کوئی مشکل ویلا ہوے کوئی مصیبت آوے سیدھا حضور دی بارگاہ، سبحان اللہ، صحابہ نے عقیدہ دیتا ہے کہ کوئی مشکل ویلا آوے کوئی اوکھا ویلا آوے مدینے والے دی بارگاہ دے اندر استغاثہ کرو تے یا کرم کی نظر ہم پر خدا مچھی درود پڑھ سنے ہوے مچھی اسی تے صرف مخلوقات
حضور دا کلمہ پڑھیا ہے کہ اچھی درود محبت نال سنے تے او دا بھی بیڑا پار ہو جاتا ہے تے جے اسی محبت نال پڑھیے تے میرا نبی غلاماں دی سندا بھی ہے پہچاندا بھی ہے جاندا بھی ہے کرم بھی فرماتا ہے سبحان اللہ حسینہ نے کہا کہ مسلمان بھائیو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا تے نا ہر بندے دی کوئی نہ کوئی خواہشات ہیں ہر بندہ چاہتا ہے میری زندگی اچھی گزرے میری زندگی دی خواہشات پوری ہوں میرے معاملات ٹھیک گزرن میرا دل صاف ہو جائے میری زندگی بہتر ہو جائے جی چاہتے ہو زندگی بہتر ہو جائے درود پڑھیا کرو جی چاہتے ہو زندگی دے سارے معاملات حل ہو جائیں تے درود پڑھیا کرو اللہ کی جی چاہتے ہو کہ دنیا دے اوتے جڑا رحمت دا عمان درود پڑھیا کرو جی چاہتے ہو کہ مرتے ٹائم کلمہ نصیب ہوے تے درود پڑھیا کرو جی چاہتے ہو کہ معاشرے وچ ذلت اور رسوائی تو بچ جائیے تے درود پڑھیا کرو جی چاہتے ہو کہ قبر وچ میرا سونا نبی آپ اتارے تے درود پڑھیا کرو جی چاہتے ہو دنیا دے تے کوئی ڈپریشن نہ رہے کوئی پریشانی کوئی ٹینشن نہ رہے میرے نبی تے درود پڑھیا کرو جی چاہتے ہو کہ قیامت والے دن حضور تے جھنڈے تلے اٹھیے تے درود پڑھیا جی چاہتے ہو کہ قیامت والے دن جب نفس رمشید عالم ہوئے گا ساڑا سونا نبی اپنے ہفتہ رسان موزے کو سب نے پیادہ پلائے درود پڑھیا جی چاہتے ہو کہ حضور علیہ السلام دے کرم دے نال پور صراط کو بغیر کسی پریشانی تو گزر جائیے تے درود پڑھیا درود پڑھیا کرو درود پڑھیا کرو حضور دے درود سلام پڑھیا کرو کیونکہ ایک وہ عمل ہے جڑا رب آپ بھی کرتا ہے فرشتیاں نوں بھی حکم دیندا ہے تے ایمان والیاں نوں بھی حکم دیندا ہے ایمان والےو تسی بھی پڑھیا کرو ایمان والےو تسی بھی پڑھیا کرو آخر ایک مثال دے کے میں تقریر ختم کرنے لگا مسئلہ جڑا مثال دے لگا تاکہ مسئلہ سمجھ آ جائے دنیا دے اوتے نا کسی دے گھر شادی ہو گئی کارڈ بھیجتے انوائٹ کر دیں انوائٹڈ کارڈ ہوندے ہیں شادی کارڈ بھیجتے ہیں فلانے نوں بھی دے یا فلانے جنوں شادی دا کارڈ آیا ہوندا ہے وہ جاندا ہے تے جے جڑا ہوندا ہے نا گوانڈی اگر اونوں کارڈ نہ ملیا ہوے اونوں صدا نہ دتا ہوے او جس ویلے شادی ہوندی ہے نا او جناب اوتھے دیگاں پکڑیاں نے مرغیاں پکڑیاں نے بریانیاں پکڑیاں طرح طرح دے کھانے پکڑے تے او جنوں جڑا نال سانی کاندھ تے جنوں صدا نہیں ملیا جڑا انوائٹڈ نہیں توجہ کارڈ نہیں ملیا جنوں کارڈ جنوں صدا نہیں ملیا او بازار جاندا جا کے سبزیاں کی دکان تے آلو نہیں بندہ پوچھنا لگا یار تیرے ہمسائے تو تھے جڑا ہے اتنا کھانے پک رہے تو تو اتنے آلو پہ خرید رہا ہے تو پنجابی کا محاورہ ہے میں کسی فٹے منہ بھی نہیں کیا مینوں تے کسی فٹے منہ بھی نہیں کیا مطلب یہ ہے کہ مینوں صدا نہیں ملیا مینوں صدا نہیں ملیا مینوں کارڈ نہیں ملیا جنوں کارڈ نہ ملے پاوے سانجی کند ہوئے وہ نہیں آتا جنوں کارڈ ملے پاوے دوسرے شہر میں ہوئے وہ آ جاتا ہے یہ درود سلام کیوں نہیں پڑھتے تاکہ رب نے انہوں کارڈ ہی نہیں دیتا رب نے انہوں صدا ہی نہیں دیتا رب نے انہوں کارڈ نہیں دیتا رب نے کارڈ کنہاں نوں دیتا ہے رب نے کارڈ ایمان والے ایمان والے یا ایھا الذین آمنو سبحان اللہ اے ایمان والے تسی درود پڑھیا کرو رب نے صدا ایمان والے نوں حکم ایمان والے نوں کارڈ ایمان والے نوں اگر پڑھنا بھی ایمان والے آ بھائی ایمانی کا کم نہیں کوئی نہیں سبحان اللہ اساں ویکھ سجنا دے کلیاں محل لے ولی روح سے بیٹھے نران مل لے خدا بھی سلام دے تحفے پہ کر لے خدا بھی
دلیل ہے کیونکہ اسی تے پڑھتے جانے ہیں حضور تے درود و سلام دنیا تے بھی قبر اندر بھی حشر اندر بھی اور ساڈا یقین ہے اس درود تے صدقے ساڈی بخشش ہوے اللہ کریم صاحب حضور دا سچا تے پکا غلام بنائے واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین